السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فوائد. الفائدة الأولى. الأولى ہے یہ، ٹھیک ہے، اول نہیں. الأولى قال ابن الملقن رحمه الله. ابن الملقن رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ رأیت بعض المتأخرین یقولون، بعض متأخرین کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، ان الکتابین سواء، کہ دونوں کتابوں کا مقام و مرتبہ برابر ہے، درجہ دونوں کا یکساں ہے. فہذا قول ثالث، تو یہ تیسرا قول ہو گیا. یعنی تیسرا قول یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے، برابر ہیں دونوں. تو پہلا قول آپ کے سامنے کیا آیا؟ پہلا قول آیا کہ صحیح بخاری کو مقدم کیا گیا ہے صحیح مسلم پر. دوسرا قول آپ کے سامنے آیا کہ صحیح مسلم کو مقدم کیا گیا ہے صحیح بخاری پر. اور تیسرا قول اب یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ دونوں ہی برابر ہیں. تین اقوال ہو گئے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برابری کی بات تو پہلے ہی آ چکی ہے، تو یہاں پہ یہ تیسرا قول کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا، ہے نا؟ برابری کی بات تو بہت دیر چلی نا، کہ پیچھے جو بات کہی گئی اس سے مراد ہے یہاں پہ مساوات مراد ہے، برابری مراد ہے. تو دیکھیے پیچھے جو بات آئی تھی وہ کلام کے اندر ایک احتمال پایا جا رہا تھا کہ یہ مراد ہو سکتی ہے، اس میں یہ مراد اس میں پائی جا سکتی ہے، ان کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے. تو وہ سکنے پر وہ پوری باتیں صرف ہو رہی تھیں. یہاں پہ یہ صراحت کے ساتھ تیسرا قول بعض لوگوں نے جو کہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم برابر ہیں، تو یہ صراحت کے ساتھ اپنے کلام میں کہا ہے دونوں کا مقام یکساں ہے. جیسے صراحت کے ساتھ بعض نے کہا نا کہ صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ بلند ہے صحیح مسلم پر، ایسے ہی یہ تیسرا قول بھی جو ہے صراحت کے ساتھ وارد ہے لوگوں سے، بعض لوگوں سے، چند لوگوں سے یہ بات وارد ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے تو بات آ چکی ہے، پہلے بات بالکل آئی تھی لیکن وہ صرف احتمالی باتیں چل رہی تھیں. ایسا ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، کوئی کہہ رہا تھا نہیں یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، تو وہ سب ہو سکنے پہ تھی. یہاں پہ کیا ہے، وضاحت کے ساتھ بعض لوگوں نے کہا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں حکاہ الطوفی. اس بات کو امام طوفی نے کہا ہے اپنی کسی اربعین کی کوئی شرح لکھی تھی، انہوں نے شرح لکھی تھی، اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور اسی طریقے سے ومال الیہ القرطبی، امام قرطبی رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی جانب ہے کہ دونوں کا مقام و مرتبہ یکساں ہے. تو انہوں نے یہ بات ان لوگوں نے صراحت کے ساتھ کہی ہے. ایسا نہیں کہ ان کی باتوں میں بھی احتمال پایا جا رہا تھا، نہیں، وہاں جو بات ہوئی تھی وہ احتمالی باتیں ہو رہی تھی. چلیے دیکھیے آگے ایک اور فائدہ بتانے جا رہے ہیں جس کو میں پہلے لفظوں میں بیان کر دوں، سمجھا دوں، پھر عبارت پڑھتے ہیں. دیکھیے امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب لکھی تو اس کتاب میں سب سے پہلے صحیح کی تعریف کا مسئلہ لے کر آئے. اس کے بعد جو مسئلہ لے کر آئے وہ یہ کہ بعد کے ادوار میں کیا یہ کسی کے لیے ممکن اور جائز ہے، کسی کے لیے درست ہے کہ وہ احادیث کو صحیح یا ضعیف یا حسن قرار دے. یہ ممکن ہے کسی کے لیے، جائز بھی ہے، یہ درست ہے، کیونکہ جن کا یہ کام تھا، جن محدثین کا وہ دنیا سے جا چکے، یہ ان کے زمانے کا یہ وقت تھا، وہ زمانہ تھا ایسا جس میں یہ چیز ممکن تھی، کیونکہ ہر چیز ان کے سامنے تھی، علماء ان کے سامنے تھے، وغیرہ وغیرہ چیزیں، روات ان کے سامنے تھے. لیکن کیا بعد کے ادوار میں، اب اس زمانے میں کیا یہ کسی کے لیے جائز اور درست ہے؟ تو یہ پوری ایک مستقل بحث ہے، پورا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ بعد کے ادوار میں کیا یہ جائز ہے یا نہیں. کیونکہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں یہ کسی کے لیے بھی صحیح اور درست نہیں ہے کہ وہ احادیث کی تصحیح کرے یا تضعیف کرے یا تحسین کرے، نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اچھا، یہ پورا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. تیسرے نمبر پر پھر بعد میں لے کر آئے ہیں کس مسئلے کو؟ اصح الاسانید اور اصح الکتب کا مسئلہ، کہ اسانید میں سب سے صحیح سند کس کو کہا گیا ہے، کتابوں میں سب سے صحیح حدیث کی کتاب کس کو قرار دیا گیا ہے، سب سے صحیح کتاب کسے قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو امام نووی نے تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بعد میں رکھا. امام نووی رحمہ اللہ نے جب ان کی کتاب کا اختصار کیا تو ترتیب بدل دی.
انہوں نے اصح الاسانید اور اصح الکتب کے مسئلے کو پہلے کر دیا، مقدم کر دیا، اور امکان التصحیح فی هذه الاعصار کا جو مسئلہ ہے کہ بعد کے ادوار میں کیا تصحیح ممکن ہے حدیث کی، اس مسئلے کو انہوں نے بعد میں کر دیا، مؤخر کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کام انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب صحیح کی تعریف آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ صحیح سند، سب سے زیادہ صحیح سند کون سی ہے، کس کو مانا گیا ہے، اور پھر صحیح احادیث میں بھی سب سے زیادہ صحیح احادیث جو پائی جاتی ہیں، سب سے زیادہ جس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو اصح الکتب ہے، کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے. تو اس کی دیکھیے ان چیزوں کی مناسبت پائی جا رہی ہے، ایک رشتہ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے سے قریبی ایک دم. تو اس کو فوراً اس کے بعد انہوں نے اس لیے بیان کیا. اور امکان التصحیح کا جو مسئلہ ہے کہ تصحیح ممکن ہے یعنی بعد کے ادوار میں، تو یہ تو تھوڑا دور کا مسئلہ ہو گیا ہے نا، اس پر تو سب سے آخر میں گفتگو ہونی چاہیے نا. ابھی تو پہلے ہم صحیح کی تعریف بتائیں گے، پھر صحیح حدیثیں کن کن کتابوں میں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے، زیادہ مناسب ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے امام نووی نے اس کو پہلے لایا ہے. دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ قدم المصنف هذه المسئلہ، اس مسئلے کو مقدم کیا امام، کس نے؟ مصنف نے. وأخر، اس مسئلے کو مراد سمجھ گئے نا، اس مسئلے سے مراد اصح الکتب اور اصح الاسانید کا مسئلہ. وأخر مسألة امکان التصحیح فی هذه الاعصار، اور بعد کے ان ادوار میں تصحیح ممکن ہے یا نہیں، اس مسئلے کو انہوں نے مؤخر کر دیا امام نووی نے. عکس ما صنع ابن الصلاح، ما صنع ابن الصلاح، ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو کیا تھا اس کے ایک دم برعکس کام کیا ہے. کس نے؟ امام ابن نووی نے. کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ترتیب کیوں بدلی؟ جب انہی کی کتاب کا اختصار کر رہے تھے تو انہی کے طرز پر آپ کو کرنا تھا، تو بدل دی ترتیب. کیوں بدلی؟ وجہ بتا رہے لمناسبت حسنہ، خوبصورت سے مناسبت کی وجہ سے، خوبصورت سی مناسبت تھی. اور وہ یہ ہے کہ وذلك انه لما كان الكلام في الصحيح ناسب ان يذكر الاصح، کہ کہہ رہے ہیں کہ جب بات صحیح کی چل رہی تھی، یعنی صحیح کی تعریف کی چل رہی تھی، حدیث صحیح کی تعریف کیا ہوتی ہے، علماء نے مختلف تعریفات کی ہیں اس کی، کون سی صحیح ہے کیا غلط ہے وغیرہ وغیرہ. جب بات اس کی چل رہی تھی تو کہہ رہے ہیں ناسبہ، تو یہ بھی مناسب ہوا کہ ان یذکر الاصح، کی پھر ان میں بھی پھر سب سے صحیح اسند کون سی ہے، سب سے صحیح کتاب کون سی ہے، اس کا ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے، ان یذکر الاصح، یا ان یذکر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی مناسب ہوا کہ پھر وہ ذکر کرتے اصح کو، یعنی اصح الاسانید اور اصح الکتب کو، کہ ان میں پھر سب سے صحیح کون سی ہے. کہہ رہے ہیں فبدأ باصح الاسانید، تو اصح الاسانید کو انہوں نے اصح الاسانید سے شروعات کی مسئلے کی. ثم انتقل الى اخص منہ، پھر اس سے بھی زیادہ خاص چیز کی طرف منتقل ہوا، یعنی اصح الاسانید جب بتا دی تو پھر اصح الاسانید کے بعد اب پھر ان اصح الاسانید کو کتابوں میں، یعنی کون سی وہ کتابیں جن میں صحیح حدیثیں یعنی مقام و مرتبہ ان کا زیادہ بلند ہے صحت کے اعتبار سے، ان میں پھر سب سے صحیح کتاب کون سی ہے، وہ تو اور بھی زیادہ خاص چیز ہو گئی نا، تو اس کی طرف منتقل ہوئے، اس کو بیان کیا. تو کہہ رہے ہیں وہ اصح الکتب، تو اصح الاسانید سے بھی زیادہ خاص چیز پھر کون سی تھی؟ اصح الکتب کا مسئلہ تھا، پھر اس کو انہوں نے بیان کیا. تو یہ ترتیب کے بارے میں ایک معمولی سی چیز بتا رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بدل دی ہے، اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ جب صحیح کی تعریف کا ذکر کر رہے تھے تو مناسب تھا کہ پھر اصح الاسانید کا ذکر کرتے، پھر اس سے بھی زیادہ خاص چیز کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے اصح الکتب. ٹھیک ہے، تو اتنی بات آپ سمجھ گئے، آسان ہے. بس کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.